يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمدللہ ماہ رمضان کی شروعات صلاۃ تراویح سے ہوئی تھی. جیسے ہی ہم نے چاند دیکھا تو رمضان کا آغاز نماز تراویح سے ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی تراویح سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں کی گئی ہماری ساری چھوٹی بڑی عبادتوں کو، نیکیوں کو، صوم و صلات کو، صدقات و زکات کو قبول فرما کر اسے ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. میں جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی ہے، رمضان کے روزوں سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے ہم پر فرض کیے تھے یہ ہم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں تھے، تکلیف میں ڈالنا، مصیبت میں مبتلا کرنا، بھوکا رکھنا، یہ مقصد نہیں تھا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی، مصیبت، پریشانی ڈالنا نہیں چاہ رہا تھا. یاد کرو اس وقت کو جب امت مسلمہ سے پہلے دوسری امتوں پر بھی روزے فرض تھے تو ان کے لیے بڑی مشقتیں تھیں. مثال کے طور پر اگر ان کی رات میں نیند لگ جائے، سحری کو نہ اٹھے، سحری نہیں کھا سکے تو کنٹینیو ایسے ہی روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح ان کے لیے یہ بھی مشقت تھی کہ روزے جب فرض تھے تو اپنی رات کے وقت بھی جو ہے ان ایام میں اپنی بیویوں سے قربت نہیں کر سکتے تھے. اور اسی طرح کئی مشقتیں تھیں. ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بڑی آسانیاں رکھی گئی. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میری امت پر اگر مشقت اور دشوار نہ گزرتا تو میں سارے نمازیوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت کو کیا کرے؟ مسواک کرے. مسواک کرنا بڑی اہم سنت ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت کو یہ مشقت ہو، تکلیف ہو، اس لیے مسواک کرنا سنت تو ہے لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اسی طرح قیام اللیل، رات کی نماز، یہ بھی فرض نہیں ہے، نفل ہے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں کہ اللہ ہم نے پورے دین کو آسان بنا دیا. سارا دین اسلام آسان ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو ہم نے مشکل بنا لیا. کیسے مشکل بنایا؟ جو چیزیں ہم پر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس کو فرض کا درجہ دے دیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ فرض نمازوں کا اہتمام نہیں ہے لیکن نفل نماز کے لیے، نفل عبادات کے لیے یا نفل کاموں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. حالانکہ اسلام میں ترتیب بتائی گئی، پہلے فرض کی اہمیت ہے، وہ معاف نہیں ہے. نفل عبادتیں یا نفل کام، چاہے نفل روزے ہوں یا نفل عبادات ہوں، اس کی شان بھی حیثیت ہے. بہرحال اسلام نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی تھی اور روزوں کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آسانی کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟
اینڈنگ میں اختتام پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, جو اللہ نے تم کو روزے رکھنے کی توفیق دی, قیام اللیل پڑھنے کی توفیق دی, صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی, اور بہت سارے نیکیاں کرنے کی اللہ نے تم کو توفیق دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی تم کبریائی بیان کرو, بڑائی بیان کرو. کیا کرو کبریائی؟ جب ہم عید کے دن نہا دھو کر گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہوں میں جاتے ہیں, تو حکم ہے شریعت کا, اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ تم تکبیریں کہتے ہوئے نکلو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. تکبیرات کہتے ہیں. اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بھی بن جاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. اب میدان عیدگاہ میں جاتے ہیں, کھلے میدان میں جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. شکرانے کی نماز ہے یہ, بطور شکرانہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کی توفیق دی ہے, ہمیں نیکیاں کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, تو لہٰذا ہم اس کے شکرانے کے طور پر صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے, سارے لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, نہ اذان ہے نہ اقامت ہے اس عید کی نماز میں. اور تو اور دیکھیے آپ, اس عید کی نماز کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی آپ نے کیا کیا؟ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم دیا عید کی نماز کے لیے. لیکن اکثر مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو لے جاتے ہیں, بتائیے آپ لے جاتے عیدگاہوں کو؟ نہیں لے جاتے. جو اہل حدیث ہیں, صحیح عقیدے کے ہیں, بس وہی لے جاتے اپنی عیدگاہوں کو. اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانا ہے, نہیں معلوم ہے. بازاروں کو لے جانا معلوم ہے. 4 رات دیکھتے ہی, 4 رات ہوتے ہی بس شاپنگ کے لیے شاپنگ مال, چنئی مال, لاٹ بازار, دبئی مال, ہر مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہاں جانا فرض ہے ان کے پاس, اور رات تمام پورا جیسے ہی چاند نظر آیا شمال کا, عید کا چاند, تو لوگ دوڑ رہے ہیں. حالانکہ ضعیف حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ یہ رات لیلۃ الجائزہ کی ہے, یعنی محاسبے والی رات ہے. اس میں ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ 1 مہینے میں ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہے, کوتاہیاں ہم سے کیا ہوئی ہے, یہ ہم کو جائزہ لینا ہے. انعام کا دن ہے یہ عید کا. جائزے کے معنی انعام کیا ہے؟ تو اب کیا کر رہے ہیں؟ بازاروں میں پھر رہے ہیں. جب انعام تقسیم ہو رہا ہے ہم کو ساری رات میں اور صبح میں صلاۃ فجر کے بعد عیدگاہ جا رہے ہیں, تو یہ انعام والی رات اور انعام کا دن ہے. صبح ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے شکرانے کا, ہم نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اکثر کو اس کے مسائل نہیں معلوم ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ماہ رمضان کے روزوں کا محاسبہ کر لیں. 1 مہینہ یا 29 دن کے جو روزے ہیں پر, یہ روزوں کا مقصد کیا تھا, کیوں رکھے گئے ہم پر, یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ کیا مسجدیں صرف بھرنے کے لیے 1 مہینے کے لیے, یا بھوکا رکھنے کے لیے, یا 17 دے کر بس خلاص ہو گیا روزہ؟ نہیں. روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑھتے دم تک اللہ کے حکم کی پابندی ہو. ایک مقصد یہ ہے. مرتے دم تک, جیسے دیکھیے رمضان میں ایسا سسٹمیٹک کام ہوتا ہے, اگر ہم کہیں فوری نکل کے پڑھتے ہیں مسجد کا, افطار کا وقت ہو گیا فوری ہم روزہ پڑھتے ہیں, سحر کا وقت ہو گیا فوری نیند و شام ہو جاتی, بیدار ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ سسٹم ہم کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی سے ملا. جب ہماری اپنی جستجو, ہماری اپنی طلب, ہماری اپنی نیت, ہماری اپنی دلچسپیاں یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں ہم اللہ کے حکم کے پابند رہے. اس پابندی کا نام ہی روزہ ہے, پرہیز کا نام ہی روزہ ہے. یہ پرہیز آپ کو صرف 1 مہینہ نہیں کرنا ہے, سال بھر, بلکہ سال بھر کے بارے میں آتا ہے. رمضان کے جو روزے رکھے پلس 6 روزے رکھے شوال کے,
ایک تو رمضان کے روزے، شوال کے روزے، نفل روزے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور روزہ ہے، ایک اور روزہ ہے دائمی روزہ، ہمیشہ کا روزہ ہے وہ ہم سب کو رکھنا ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ روزے کی روح اور اس کی اسپرٹ ہے، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھ کر حلال آئٹم تھا، پینے کے لیے پانی تھا، پیتے تھے ہم؟ نہیں پیتے تھے۔ کیوں نہیں پیتے تھے؟ ہم پرہیز کرتے تھے۔ کس سے پرہیز کرتے تھے؟ کھانے پینے سے۔ جبکہ کھانے کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، سب چیزیں ماشاءاللہ حلال ہیں، آپ کی گاڑی محنت کی کمائی ہے، کھا رہے ہم، ٹائم نہیں ہوا بھی، چھوتے نہیں آپ، کھاتے نہیں پیتے نہیں، غلطی ہو جائے اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح دائمی روزہ یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں کم از کم حرام چیزوں سے بچیں۔ روزے میں حلال چیز سے بچتے تھے نا، روزے میں حلال کھانے سے بچتے تھے نہیں، تو عام دنوں میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہی دائمی ہمیشہ کا روزہ ہے۔ سمجھ کے بات کو تو آئیے ہم کو عید الفطر کے دن، عید الفطر سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی روزے کی حالت میں جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، یہ غفلت ہو گئی ہے، یہ بھول چوک ہو گئی ہے، ان سب کی معافی تلافی کے لیے، اس کے پیورٹی کے لیے، باقی صفائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے یہ ٹائم ہے، یہ اس کی محدود، اس کی لمٹ وقت بتایا گیا، اتنے وقت میں ہم کو ایک ساتھ سواد الف عین صاد، یہ عربی میں جو لفظ آیا ہے، حجازی الگ ہوتا تھا اور عراقی الگ ہوا کرتا تھا۔ تو حجازی جو سا ہے اس اعتبار سے ہم سب کے لیے 250 گرام جو ہم اناج کھاتے ہیں، یعنی 2.5 کلو اناج سے، 3 کلو نہیں، 2.5 کلو یا زیادہ سے زیادہ 2 کلو 600 گرام، 2.5 کلو کے اوپر آپ لے سکتے ہیں گھر کے تمام افراد کی طرف سے۔ گھر میں اگر 10 لوگ تھے، یا آپ کا کنٹینیو نوکر ہے، سمجھیے 24 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا کام کاج کرتا ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، گھر میں ہی رہتا ہے آپ کے، اس کی طرف سے بھی نکالنا آپ پر فرض ہے۔ گھر کے نوکروں کی طرف سے، ایسے نوکر نہیں جو 1 گھنٹے کے لیے آپ کے کام کر کے چل جاتے ہیں، وہ نوکر، وہ جو ہے ورکرس جو آپ کی کمپنی میں، آپ کے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے بھی آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ تو بہرحال عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب ماہ رمضان میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا، سرسری طور پر 1-2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو کمپلیٹ مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے ماہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مسجدوں میں اعتکاف کیا، مردوں نے بھی اعتکاف بیٹھا، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھی، بلکہ بعض مسجدوں میں یہ دیکھا گیا مرد کم ہے وہاں اعتکاف میں، 8-10 آدمی ہیں یا 2-4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عورتوں کی بھیڑ کی بھی ہے، کہیں 100-200 عورتیں ہیں۔ یہ اعتکاف نہیں ہوتا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہوئے اوپر۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کٹنا، لوگوں سے کٹنا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد سے، سب سے ہٹنا کٹنا، لیکن برابر کنیکشن ہے۔ کیا فائدہ یہ اعتکاف کا؟ یہ اعتکاف نہیں ہوتا، پورے لوگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد، صلاۃ فجر کے بعد اپنے حجرے میں یا اپنے پردے میں یا اعتکاف کی جو جگہ آپ نے مختص کر لی ہے، کوئی پردہ لگا کر وہاں داخل ہو جانا ہے، اور بغیر غسل
چاہیے کہ آپ کو وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے، مسجد کے باہر نہیں نکلنا ہے. کوئی بیمار پڑ رہا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا ہے، اور باہر نکل کر مسجد میں ادھر ادھر بیٹھ کر بیکار کی باتیں، گھروں کی باتیں، بازار کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں نہیں کرنا ہے. کیا ایسا احتجاج کیا ہے ہمارے مردوں نے اور عورتوں نے؟ اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیے ہیں تو توبہ کر لیں، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. مسجدیں یقیناً عبادت کی جگہ ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، اور عورتوں کے لیے بڑی عبادت جو ان کے اوپر فرض ہے وہ مسجدوں میں نہیں ہے، گھروں میں فرض ہے. جماعت عورتوں میں فرض نہیں ہے. ہاں، عورتیں اگر جماعت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، ان کو منع نہیں کیا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بازار کی باتیں کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں دوسرے کی. ایسی بھی ہم کو رپورٹ ملی ہے بعض مساجد سے کہ عورتیں جو ہے باضابطہ ایک شاپنگ سینٹر بنا دیا مسجدوں کو، شاپنگ سینٹر. جیسے ایک ٹیم بیٹھی ہوئی عورتوں کی 15-20 پورے سہیلیاں رشتے داریاں بڑے ہوئے بولے کہ کل ہمارا پروگرام کیا ہوگا، فلاں ہوٹل سے چائے منگائیں گے، زبردست چائے ملتی وہاں سے، چلو وہاں سے چائے آڈر دے کر آ رہی ہے. انتظام پر بیٹھنے والی عورتوں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں سنا یہ بول رہا ہوں، حقیقت جو مجھے رپورٹ صحیح ملی ہے اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور بات سن رہے دنیا کی گفتگو میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ احتکام کا مقصد ہی فوت ہے، مختلف ڈشز بنا کر کھا رہے ہیں. ارے کیا مسجد کو شادی خانہ بنا لی ہے؟ کیا ہے آخر اللہ کی عبادت کا گھر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہوتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تمہارے مانگنے کا مقام ہے کہ گراؤ مانگو. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تزکیے کا مہینہ ہے، تزکیہ پاک صاف کرنا ہے، ہم کو دلوں کو پاک کرنا ہے، آنکھوں کو پاک کرنا ہے، بدن کو پاک کرنا ہے، پیٹ کو پاک کرنا ہے. کیسے پاک ہوگا؟ کھانے پینے خوب پانا کریں گے، پکوا کریں گے، نہیں ہو سکتا. یہ روزہ، یہ روزہ فوت ہونے والا، مرنے والا روزہ، یہ مردہ روزہ ہے. زندہ روزہ رکھو، پاورفل. کیسے روزہ ہے وہ؟ جس روزے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جس روزے سے، جس روزے دار کی بدبو، جس کو کیا بولتے، بدبو بولتے نا، منہ سے پیاز اسمیل آتی ہے. اللہ اکبر. روزے دار کے منہ کی وہ اللہ تعالیٰ کو مشک، خوشبو کی ایک چیز ہوتی ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ بتائیے اتنا پاکیزگی کے ساتھ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا کھانا پینا کیا ہونا چاہیے، ہمارے خیالات کیا ہونا چاہیے. پھر اور آخری بات یہ کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھ کر اور ماہ رمضان میں اپنے قرآن کی تلاوت کر کے یقیناً بہت ثواب ملتا ہے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ارے وہاں پہ مکمل قرآن ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ ہے صاحب؟ سنیے، یہ تراویح میں یا تہجد میں مکمل قرآن پڑھ کے ختم کر دینا اور آخری دن امام صاحب کو، حافظ صاحب کو پھول پلا کر دعائیں دینا، دعائیں لینا، گر گرا کر ایک جلسہ منعقد کر دینا، یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے. اسے بچنا چاہیے. جتنا ممکن ہو سکے یقیناً ماہ رمضان میں قرآن مکمل کرنا چاہیے. ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے یہ. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 2 مرتبہ قرآن سنایا، 2 مرتبہ قرآن، ڈبل قرآن سنایا. اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھیں اپنا کیا سنیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے. اور یہ مہینہ ہمدردی، غمگساری اور تعاون کا مہینہ ہے. اصلاح نفس کے ساتھ نفس کی پاکیزگی بھی کرنا ہے کو اور تعاون بھی کرنا ہے، لوگوں کو دینا ہے، غربا مسکینوں کا خیال کرنا ہے.
لیکن بتا کر دکھا کر نہیں. الحمدللہ یہ سیل فون جو ہے ایسی چیز ہے, کئی برائیاں بھی ہوگی اس میں, انسان کے استعمال پر ہے. اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ فلاں غریب مستحق ہے, چلو اس کا نمبر ہے, اس کا نمبر آپ کے پاس ہے, اور اپنے پاس کے پیسہ ٹرانسفر کر دو. کوئی نہیں دیکھتا, صرف اس کو معلوم ہوتا ہے جس کو آپ نے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے. بلکہ آج تو فقیروں کے پاس بھی کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے نا, جو آرٹیفیشل جو کیا بولیں گے فقیر بن جاتے ہیں, جو قدرتی طور پر مسکین محتاج ہوتے ہیں, ان کی لسٹ الگ ہے. ماہ رمضان میں کیڑے بھولے جیسا افغانی بارش بھی مانگنے آ جاتے ہیں. یہ ان کو صدقہ خیرات نہیں دینا چاہیے, یہ ان کا پروفیشنل ہے. یہ آپ ان کو دیجیے جو واقعی محتاج ہے, مسکین ہے, پریشان حال ہے, آپ کے اپنے گھر میں ہے, آپ کے پڑوس میں ہے, آپ کے رشتے داروں میں ہے, آپ کی بستی میں ہے, آپ کی مسجد میں ہے. آپ ان کا خیال کیجیے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. لہذا یہ عید ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی عید ہے, عید الفطر کا دن. آپ ہم مل کر کھلے میدان میں الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے اور جتنے حلقات ہیں ہمارے جمعیت کے حیدرآباد اور سکندرآباد میں تقریباً 22 سے 25 مقامات پر عید کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے کھلے میدانوں میں الحمدللہ. وہاں بتائیے, آپ نماز پڑھیے اور خطبہ میں شریک ہوں, دعائیں کیجیے, اللہ سے خوب مانگیے, جاتے ہوئے ایک راستے سے آتے ہوئے دوسرا راستہ بدل کر تکبیرات پڑھتے ہوئے ساتھ میں خواتین کو بھی لے کر جائیں, حتیٰ کہ وہ عورتیں جو حیض والی ہوتی ہیں وہ بھی گھر میں نہ رہیں, عید کا جائیں گی وہ بھی, تاکہ مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شریک ہوں گی انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, طریقہ ہے. اور جانے سے پہلے 1 یا 3 کھجور کھا کر جائیں, کھجور کھا کر. سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان چیزوں کو فالو کریں, ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کریں ہم, تو انشاءاللہ ہماری عید بھی اچھی ہوگی, ہمارے سارے اعمال بھی قبول ہوں گے. اور عید کا دن کیا ہے, گلے شکوے سب مٹانا ہے. صرف عید ہی کے دن نہیں ہے, مسلمان تو ہمیشہ مسلمان کے لیے کھلا دل رکھتا ہے. جو رشتوں کو ہم نے توڑا ہے, کاٹا ہے, بانٹا ہے, چھاٹا ہے, ان رشتوں کو مضبوط کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لہٰذا آپ پڑھیے, کسی سے آپ کی نفرت تھی, دشمنی تھی, 1 سال ہوتا, کیا اس کو عید کے دن چاہیے؟ آپ کے ملنے سے آپ چھوٹے نہیں بن جائیں گے, آپ ملیے اس سے, دعا کیجیے, ان کو سلام کیجیے, اعراض بھی کریں گے, ہو سکتا آپ کے رشتے دار, تو آپ ان کو جو ہے ان کے حق میں دعا کیجیے, یغفر اللہ لنا ولکم, اور ان سے دعائیں لیجیے. عفو درگزر سے کام کیجیے, کیونکہ عید کا دن محاسبے کا دن ہے, عفو درگزر کا دن ہے, اللہ کی طرف سے انعام پانے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اس خوشی کے دن سب کو شامل کرنا ہے. یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی سال میں 2 مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں, تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ کے کھلی زمین پر نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا شکرانہ پڑھ کے واپس ہوتے ہیں. تو یہ ہماری اسلام کی عیدیں ہیں. اور غیر قوموں کی عیدیں کیا ہے؟ ناچ گانے بجانے, دوسروں کو اذیتیں پہنچانے, تکلیف دینے کی تہوار, دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے والے تہوار. اسلام اس سے بچاتا ہے ہم کو. الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام کا میسج, اسلام کی دعوت, قرآن کو مرد دم تک دوسروں تک پہنچانے کی ہم جدوجہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ مرد دم تک دین پر قائم دائم رکھے. اور جو اعمال ہم نے رمضان میں کیا ہے, جو نیکیاں کیا ہے, ان نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیشہ ہم کو دیندار بنا کر رکھے, نمازی بنا کر رکھے, تقوی والا بنا کر رکھے, ماں باپ کی عزت احترام کرنے والا بنائے, رشتے داروں کا احترام کرنے والا, بڑوں چھوٹوں کی عزت تقریب کرنے والا, چھوٹوں کو شفقت کرنے والا اور حلال کی روٹی کھانے والا بنائے. جب رکھے اللہ تعالیٰ حق پر, سچائی پر, ایمان پر قائم اور دائم رکھے, اور جب موت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.